ساری جماعتوں نے اپنے جو منشور تھے ان کو پاکستان کی عوام تک پہنچایا، لیکن جس قسم کا رد عمل، جس قسم کی سپورٹ، جس قسم کی ہم نے مناظر پاکستان مسلم لیگ نون اور محمد نواز شریف کے جلسوں میں دیکھے، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف، پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ جو وعدہ کرتے ہیں، جو عہد کرتے ہیں، یہ مینیفیسٹو جو آپ لوگوں کے سامنے کہ پاکستان کی عوام کو سچے منشور سے نواز دو، یہ خالی محض ایک کتابچہ نہیں ہے، یہ ایک کمپائلیشن نہیں ہے، بلکہ ایک ایک پیج پہ، ایک ایک لفظ پہ وہ عہد نامہ ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون نے پاکستان کی عوام سے کیا ہے اور اہداف کے ساتھ ہے۔ ہمیں ایکسپیرینس بھی ہے 2013 میں مہنگائی کا جو عالم تھا، دہشت گردی کا جو عالم تھا، لوڈ شیڈنگ کا جو عالم تھا، ملک کے اندر بے روزگاری کا جو عالم تھا، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب محمد نواز شریف نے 2013 میں پاکستان کی عوام کے ووٹ سے گورنمنٹ بنائی، تو اس وقت کے جو حالات تھے اور 2017 میں جب ان کو نکالا گیا تو حالات بالکل برعکس تھے۔ مہنگائی 2.4%، 3.4% پر تھی۔ ملک کے اندر سی پیک آ چکا تھا، ایک ڈیولپمنٹ کا سرج تھا، موٹر ویز بنی، سڑکیں بنی، میس ٹرانزٹ بنے، ہسپتال بنے، اسکول بنے، دہشت گردی ختم ہوئی، 14,000 میگا واٹ بجلی بن کر 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، ایک ترقی، ایک خوشحالی کی طرف پاکستان، ایک گڈ فیل فیکٹر جو تھا اس کے سینٹیمنٹ کے ساتھ پاکستان کی عوام اور پاکستان آگے بڑھ رہا تھا۔ اور یہی تب 2013 میں بھی عہد نامہ تھا، مینیفیسٹو تھا، اور اس کا 2018 میں ایک اکاؤنٹیبلٹی پاکستان مسلم لیگ نون نے خود کی، جب وہ دوسرا مینیفیسٹو 18 کا دینے جا رہے تھے، اس میں درج پرفارمنس تھی۔ اور اب جو یہ مینیفیسٹو دیا ہے، یہ منشور جو پاکستان کی عوام کو دیا ہے، یہ جو عہد نامہ دیا ہے، اس کے اندر بھی جو 22 ماہ کی، جس میں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں جب وہ وزیر اعظم تھے، پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، کیونکہ دیوالیہ تو یہ کر چکے تھے، اور جب شہباز شریف صاحب بچا رہے تھے تب بھی IMF کو خطوط لکھ رہے تھے کہ آپ اپنا اگریمنٹ آگے نہ کریں، کیونکہ ان کی ذات، ان کی سیاست پاکستان سے آگے تھی۔ میں تو گالی گلوچ کی سیاست نے پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچایا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارا سب سے بڑا مینیفیسٹو میں اکنامک ویژن ہے، میں یہ باتیں پاکستان کی عوام کو آپ کے توسط سے اس لیے بتا رہی ہوں کہ 8 فروری کو آپ نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کرنا ہے، اور اس ووٹ نے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، پاکستان کے نوجوان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی کا فیصلہ کرنا ہے، پاکستان کے اندر مہنگائی کے خاتمے کا فیصلہ کرنا ہے، مہنگی بجلی اور مہنگی گیس کے خاتمے کا فیصلہ کرنا ہے۔ اور عوام نے، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ خواتین ہو، چاہے وہ یوتھ ہو، اس نے فیصلہ کرنا ہے اس جماعت کے لیے جس کی کارکردگی پاکستان کی عوام کے سامنے ہے۔ اور ہر شعبے کو دیکھیں، اس منشور کے اندر آپ ہر شعبے کو دیکھیں، پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹریک ریکارڈ بھی موجود ہے کہ جس وقت لوگ دھرنے دے رہے تھے، جس وقت لوگ گالی دے رہے تھے، پی ٹی وی پر حملہ کر رہے تھے، پارلیمنٹ پہ حملہ کر رہے تھے، ملک کے اندر انتشار پھیلا رہے تھے، اس وقت بھی وزیر اعظم نواز شریف ملک میں بجلی بنا رہا تھا، ملک کے اندر مہنگائی ختم کر رہا تھا، ملک کے اندر موٹر ویز بنا رہا تھا، ملک کے اندر سڑکوں کا جال بنا رہا تھا، اسکول بنا رہا تھا، ہسپتال بنا رہا تھا، دہشت گردی کو ختم کر رہا تھا، اور سی پیک کے منصوبے چل رہے تھے، بجلی بن رہی تھی، خوشحالی آ رہی تھی، ترقی آ رہی تھی، نوجوان کو روزگار مل رہا تھا، کسان خوشحال تھا، اساتذہ خوشحال تھے، ایک پورا فیل گڈ فیکٹر تھا۔ اور یہ آپ کے سامنے اس کی اکاؤنٹیبلٹی اس میں موجود ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں 8 فروری کو، تو آپ نے مسلم لیگ نون کی کیمپین بھی دیکھی ہوگی، ایک یونائٹڈ فرنٹ کی بات کرتی ہے کہ سب نے مل کر ایک ایسے شخص جس کا نام نواز شریف ہے، جس نے ہمیشہ اس ملک میں ترقی اور خوشحالی لائی ہے، اس کے پیچھے قوم کو کھڑا ہونا ہے، اور اس لیے کھڑا ہونا ہے کہ اس شخص نے ہمیشہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا ہے، چاہے وہ سستی بجلی ہو، چاہے وہ سستی گیس ہو، چاہے وہ سستی کھاد ہو، چاہے وہ پاکستان کی عوام کی خوشحالی ہو، چاہے وہ دانش اسکول ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر ایک طرف وعدہ تھا 300 ڈیم کا خیبر پختونخوا میں، وہاں تو ڈیم فل بنا کر چلے گئے، اور یہاں وعدہ کیا بجلی بنانے کا، تو پنجاب میں شہباز شریف صاحب نے بجلی بنائی۔ اکاؤنٹیبلٹی، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی آپ کے سامنے ہے کرپشن انڈیکس کی، کہ نواز شریف کے دور میں کرپشن کا انڈیکس 140 سے 117 پر گیا،
4 سال میں جو لوگ چور کہتے تھے ان کے دور میں کرپشن انڈیکس جو تھا وہ 117 سے دوبارہ 140 پر آیا. 22 ماہ میں شہباز شریف وزیر اعظم تھے تو وہی انڈیکس 140 سے دوبارہ 133 پر گیا. یہ کرپشن کا آپ کے سامنے اکاؤنٹیبلٹی ہے. چور چور کے نعرے لائے واحد جماعت ہے جس نے 3 نسلوں کا حساب دیا ہے. واحد لیڈر ہے جس نے پورے اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کے نہ 9 مئی جیسے واقعات کیے جب جواب پوچھا گیا، جب حساب مانگا گیا، نہ انتشار پھیلایا، نہ ججوں کو گالی دی، نہ پولیس والوں کے سر پھاڑے، نہ رینجرز کے سر پھاڑے. 200 سے زائد پیشیاں نیب میں بھگتیں. اکاؤنٹیبلٹی کے ٹیسٹ سے بھی پاس ہوا، پرفارمنس کے ٹیسٹ سے بھی پاس ہوا، پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کے ٹیسٹ سے بھی پاس ہوا، ملک کے اندر سے مہنگائی بے روزگاری کا خاتمہ کرنے کے ٹیسٹ سے بھی پاس ہوا، ملک کے اندر سے دہشت گردی ملک کو دہشت گردی سے صاف کرنے کے ٹیسٹ میں بھی پاس ہوا. اسی طرح پنجاب میں بجلی کے منصوبے لگے، میس ٹرانسپورٹ لگی، میس ٹرانزٹ ٹرانسپورٹ کا اضافہ ہوا، اسکول بنے، ہسپتال بنے. تو واحد جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کی عوام کو ریلیف دیا. اگر آگے سے گالی آئی ہے تو اس کو پاکستان کی خدمت میں کنورٹ کیا. نہ نعرے لگائے جھوٹے، نہ وعدے کیے جھوٹے، ہمیشہ جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا. اسی طرح اہداف ہم نے اپنے منشور میں دیے ہیں کہ ہم انشاءاللہ پاکستان میں پہلے سال محنت کر کے، کوشش کر کے، اکنامک ویژن کے ذریعے نواز شریف کے سنگل ڈیجٹ کے اوپر مہنگائی کو لے کر آئیں گے، اور جو اس وقت 35-40% پہ ہے اس کو سنگل ڈیجٹ پہ لائیں گے. ہم نے کر کے دکھایا ہے. ہم یہ خالی وعدہ نہیں کر رہے، اس وعدے کی تکمیل ہم نے 2013 میں بھی کی تھی، 14 میں بھی کی تھی، 15 میں بھی کی تھی، 16 میں بھی کی تھی، 17 میں بھی کی تھی اور 18 میں بھی کی تھی. اور اسی طرح ہم نے یہ جو اہداف ہے کہ ہم خالی نعرے نہیں لگائے کہ ہم 1 کروڑ نوکری دیں گے. ہم نے 1 کروڑ نوکری دینے کا اس کے اندر، اس منشور کے اندر بندوبست کر کے وہ طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح گروتھ لیڈ انویسٹمنٹس کے ذریعے پاکستان میں ترقی آئے گی، جس کے سے نوجوان کا روزگار بڑھے گا. اس کے اندر کسان کی خوشحالی، چھوٹے کسانوں کے لیے جو بغیر بلا سود قرضے ہیں اس کا وعدہ کیا ہے، سولر ٹیوب ویلز کا وعدہ کیا ہے، اسمارٹ ایگریکلچر کا وعدہ کیا ہے. اسی طرح ہم نے اس کے اندر جو پاکستان کو موسمی تبدیلی کے ساتھ خطرات ہیں، کلائمیٹ چینج، واحد جماعت ہے جس نے پورا مفصل کمپلیٹ پلان دیا ہے کہ کس طرح ہم پاکستان کو اسموک فری کریں گے، پولوشن فری کریں گے، ایئر کوالٹی، فارسٹ پروگرام، ویٹ لینڈز پروگرام، جو ہماری بایو ڈائیورسٹی ہے اس کو، یہ ایک مفصل جامع اور ولنریبل کمیونٹی جو غریب عوام ہے اس کو کیسے موسمی جو خطرات ہیں اور خدشات ہیں ان سے ہم ان کو سنبھالا دیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون نے پاپولیشن کے ہر گھر کی جو ویل بینگ ہے اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے اس کا بھی منشور دیا ہے. تعلیم اور صحت کا ایک مفصل منشور ہے. ویمن امپاورمنٹ، خواتین کا ایک مفصل منشور ہے. اس کے اندر فوڈ سیکیورٹی کا جو ایک شعبہ ہے جس میں واٹر مینجمنٹ، انٹیگریٹڈ واٹر مینجمنٹ، اس کا ایک مفصل پلان آپ کے سامنے رکھا ہے. اسی طرح جو ٹریڈ، کامرس، انویسٹمنٹ لیڈ گروتھ اکانومی ہے اس کو کیسے ٹریڈ کے ذریعے ایکسپورٹس کو بڑھا کر کیسے ہم اکانومی کو بہتر کریں گے، معیشت کو بہتر کریں گے، نوجوانوں کو مواقع دیں گے جاب اپرچونٹیز کے، اس کے ذریعے ہم یہ نوجوانوں کی نوکریوں کا بندوبست کیا ہے. اسی طرح ہم نے جو مائنورٹیز ہیں جو ان کے لیے کس طرح ہم نے ایک یونٹی اور ڈائیورسٹی کا کہ کیسے جو ان کو خدشات ہیں اس کا قانون سازی کے ذریعے کیسے ہم اس کا بھی ہم نے پورا پروگرام اس کے اندر دیا ہے کہ جو خاص طور پہ جو مذہبی اقلیتوں کے خلاف تشدد ہے اس کو کس طرح قانون کے دائرے میں لا کر سخت سے سخت سزا دے کر اس کا کیسے انتظام کیا گیا ہے. اسی طرح جو اقلیتوں کے قومی مشن ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب میں اوورسیز کا بھی کمیشن تھا، اقلیتوں کا بھی کمیشن تھا، کس طرح اس کو پورے پاکستان کے اندر اقلیتوں کے لیے پاسبل کیا جائے گا اور یقینی بنایا جائے گا. اسی طرح جو ڈیسیجن میکنگ ہے، جو فیصلہ سازی ہے، اس میں کس طرح ان کو انکلوڈ کیا گیا ہے وہ بھی اس کے اندر مفصل پلان ہے. پاپولیشن کا میں آپ کو آلریڈی ویل بینگ آف ہاؤس ہولڈ اس کا کیسے انتظام ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کس طرح پاپولیشن سینٹرز اور جو آبادی میں اضافے کی شرح ہے اس کو کس طرح معقول سطح پر کم کر کے تاکہ پورے ایک گھرانے کا جو اکنامک سٹرکچر ہے، ڈھانچہ ہے، اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. پھر تعلیم اور صحت کا ایک مفصل چاہے وہ پرائمری ایجوکیشن ہو، چاہے وہ سیکنڈری ایجوکیشن ہو، چاہے وہ ٹرشری ایجوکیشن ہو، کہ ہر ڈویژن کے اندر دانش اسکول بنے گا پورے پاکستان کے اندر، جو کہ پنجاب ایک ماڈل ہے. جس طرح شہباز شریف صاحب نے دانش اسکول بنائے، اسی طرح اوورسیز پاکستانیز
کے لیے جو ایک مفصل پلان ہے، اوورسیز پاکستانیز بھی یہ دیکھیں کہ پاکستان میں وہ کون سی جماعت ہے جس نے ان کے لیے نعرے نہیں خالی لگائے، بلکہ ہمیشہ ان کے ووٹ کے حق کے لیے، اور ہم اب اس پارلیمنٹ کے اندر ان کو جو ریزرو سیٹس ہیں ان کی نمائندگی یقینی بنانے جا رہے ہیں. ہم خالی ان کو ووٹ کا حق نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر ان کی خدمات کے مطابق ان کو پارلیمنٹ کے اندر ان کو آواز دے رہے ہیں، ان کو ترجمانی دے رہے ہیں، اور ان کی نمائندگی کو ہم یقینی بنا رہے ہیں. اسی طرح صوبائی لیول کے اوپر جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی فیسیلیٹیشن کے لیے، ان کے پراپرٹی کے مسائل کے لیے، جو ان کو این او سیز دینے میں ان کو تمام کو ڈیجیٹل اور ای ڈیجیٹل جو فیسلٹی ہے چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوں ان کو یہ فیسلٹی دی جائے. جائیداد سے متعلق مسائل، جیسے میں نے آپ کو کہا، تنازعات جو ایک ڈسپیوٹ ہے جو بیچاروں کو یہاں ٹریول کر کے آنا پڑتا ہے، اس کو ڈیجیٹلی کیسے اس کی فراہمی ہے اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے. پاسپورٹ اور نادرا کو کس طرح اوورسیز پاکستانیز کے لیے فیسیلیٹیٹ کر کے ان کو جو ہمارے باہر ایمبسیز ہیں وہاں اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے. ان کی لیگل اسسٹنس کے لیے وہاں یقینی بنانے کے لیے اوورسیز پاکستانیز کو وہاں کا پروگرام ہے. پھر قومی بچت سکیمز کے اندر ان کو جو فیسلٹی ہے وہ دی جا رہی ہے. پھر جو ایک بہت ہی اچھا کانسیپٹ ہے جس کے اندر اوورسیز کے لیے شہر آباد کیے جائیں گے فل فیسلٹیز کے ساتھ، وہ بھی اس کے اندر موجود ہے. میں نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مخصوص نشستوں کی بات پہلے کر لی ہے. پھر ون ونڈو سرمایہ کاری، ایک اگر انویسٹمنٹ کوئی اوورسیز پاکستانی کرنا چاہتا ہے اس کی ون ونڈو انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز ان کو دینے کے لیے. پھر پبلک سیکٹر ہاؤسنگ اسکیموں میں 10% کوٹا اور 5% کی رعایت جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے یقینی بنائی جا رہی ہے. اسی طرح آن لائن بائیو میٹرک تصدیق اینڈ ٹو اینڈ سروس ڈیجیٹل کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانیز کا یہ وعدہ کیا جا رہا ہے. اسی طرح سٹارٹ اپس اور کاروباری منصوبوں کے لیے جو اوورسیز پاکستان ہے کہ پاکستان کے اندر وہ کس طرح انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس کو یقینی بنایا جا رہا ہے اس منشور کے اندر. اور انشاءاللہ یہ خالی وعدہ نہیں کیا جا رہا، یہ نواز شریف صاحب ہر اس وعدے کی طرح مکمل کریں گے جو انہوں نے پہلے کیا تھا، اور وہ آپ اس کی گواہی آج پاکستان کے اندر بجلی کے منصوبے دے رہے ہیں. جب میاں نواز شریف صاحب تھے دہشت گردی کا خاتمہ دے رہا ہے. جو میس ٹرانزٹ آپ پورے پنجاب میں دیکھتے ہیں، اسلام آباد میں دیکھتے ہیں اور پنجاب کے تمام علاقوں میں دیکھتے ہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں. ہر منصوبے کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کی مہر ہے. اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس میں اس کے اندر ایک محفوظ پاکستان کا جو پورا پروگرام ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ایک خوددار اور خود مختار. ہم 25,000 ارب کا قرضہ چھوڑ کر نہیں گئے تھے، تاریخی قرضہ. ہم نے IMF کو نواز شریف نے خدا حافظ کہہ کے پاکستان کی معیشت کو استحکام دیا تھا اور پاکستان کی معیشت کو خود مختار بنایا تھا. ہم انشاءاللہ دوبارہ سے اسی طرح پاکستان کو بھی دہشت گردی سے پاک کر کر محفوظ کریں گے، پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کر کر خوددار اور خود مختار معیشت بنائیں گے تاکہ ہر پاکستانی اور پاکستانی پاسپورٹ کا اور پاکستانی کی پوری دنیا میں عزت ہو، جیسے پہلے 2013 سے 18 تک کی تھی. جو میڈیا انڈسٹری ہے اس کے لیے ایک مفصل پلان ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون نے میڈیا کے اور میڈیا ورکرز کی سیکیورٹی کے لیے جو پہلا بل بھی آیا تھا جو پارلیمنٹ میں تھا اور اس کو جو پاس ہوا، اور اس کے بعد ایک کمیشن کا قیام ہے جو کہ میڈیا ورکرز کی جو سیکیورٹی اور سیفٹی ہے اس کو انشور کرنے کے لیے بنایا جائے گا. اس کی جو قانون سازی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو امپورٹنٹ چیز ہے ہیلتھ انشورنس. 22 ماہ کے بہت مختصر عرصے میں میڈیا ورکرز کے لیے ہیلتھ انشورنس کا کام شروع ہوا تھا، اور جو شہید ہو جاتے ہیں لائن آف ڈیوٹی کے اندر ان کی لائف انشورنس کا بندوبست کیا گیا تھا. پورے پاکستان میں انشور کریں گے کہ جو ہمارے میڈیا ورکرز ہیں، جو کیمرہ مین ہیں، جو میڈیا سے منسلک لوگ ہیں، ان کی ہیلتھ انشورنس اور لائف انشورنس کے لیے فنڈ آلریڈی مختص کر کے سٹارٹ کر دیا گیا تھا اسٹیٹ لائف کے ساتھ، اور اس کو پورے پاکستان کے اندر پھیلایا جائے گا. اسی طرح فلم انڈسٹری کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد حکومت ہے، وہ واحد جماعت ہے جس نے پورے پاکستان میں اس وقت جو فلم انڈسٹری ہے، جو انکم فرام فلم انڈسٹری ہے، اس کو ٹیکس فری کیا ہوا ہے. پوری دنیا کے اندر واحد ملک ہے جہاں فلم میکنگ جو ہے وہ اس وقت بالکل کمپلیٹلی اینڈ ٹو اینڈ پوری سپلائی چین زیرو ٹیکس کے اوپر ہے، چاہے وہ پاکستان کے سینماز ہوں، چاہے وہ پاکستانی فلم کی انکم ہو اور
واحد मुल्क है जहां फिल्म मेकिंग को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का दर्जा दिया गया है। इसलिए ये फिल्म मेकर्स के लिए, एक्टर्स के लिए, जो यंग फिल्म आर्टिस्ट हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। और ये वादा नहीं है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर चुकी है। 2017 में ये काम शुरू हुआ था, 18 में बजट में डाल के गए थे, और उसके बाद जीरो टैक्सेशन पॉलिसी, ये जो 22 माह की हुकूमत, 16 माह की हुकूमत थी, उसके अंदर हम ये बजट भी मुख्तस करके गए थे। यंग फिल्म मेकर्स के लिए 2 बिलियन का फंड्स भी देकर गए थे, जो कि ग्रांट है, जो लोन नहीं है, और उसी को यकीनी बनाने के लिए जाके पाकिस्तान की जो इमेज बिल्डिंग है, पाकिस्तान की जो फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री है, पाकिस्तान का जो मस्बत इमेज है, वो पूरी दुनिया में जा सके और अपॉर्चुनिटी मिल सके फिल्म मेकर्स को अपनी आमदन को बढ़ाने के लिए। और इसी तरह जो लेबर है, ये मंशूर मजदूरों के लिए एक अहदनामा है, जिसके अंदर नई लेबर पॉलिसी का आगाज, जिसमें उनका हेल्थ कार्ड, जिसमें उनका वज़ाइफ, उनके बच्चों के लिए हेल्थ कार्ड, एजुकेशन कार्ड, और जो कम से कम उजरत है उसमें भी इजाफा, कि वो हमेशा महंगाई की शरह से जो इंक्रीज इन वेजेस है वो ज़्यादा रहे। इसी तरह डिजिटल जो बैंकिंग सिस्टम है फॉर लेबर कम्युनिटी, कि वो तमाम जो इजी पैसा के ज़रिए उनकी पूरी ट्रांजैक्शन हो, एक डिजिटल तरीका के ज़रिए हो, स्मार्ट तरीके के ज़रिए हो। इसी तरह टूरिज़्म के लिए एक मुफस्सल प्लान है इसके अंदर। सेहत के लिए आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, टूरिज़्म पाकिस्तान के अंदर हमारे नॉर्थ से लेकर साउथ तक एक पूरा जो सियाहत का इंतज़ाम है, उसको यकीनी बनाने के लिए मैंने आपसे ट्रेड और एक्सपोर्ट्स, इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ग्रोथ लेड इकोनॉमी के ऊपर मैंने आपसे बात की है। इसके अहदाफ भी मौजूद हैं कि सालाना बरामदात में $60 अरब का इजाफा जो है वो इस मंशूर में हमने वादा किया है, और इंशाल्लाह हमने किया भी है और हम करके भी दिखाएंगे। इसी तरह जो दाखिली टैक्सेस हैं उससे अस्तस्ना किस तरह एक्सपोर्ट्स को दी जा रही है, पाकिस्तानी मसनूआत के लिए मंडियां जो इंटरनेशनल हैं उनके जो SOPs हैं, क्वालिटी अश्योरेंसेस, उसके अकॉर्डिंगली किस तरह तिजारत और एक्सपोर्ट में इजाफा किया जा रहा है। इस तरह खाम माल की जो दरामदी है उसकी ड्यूटीज में कमी को कैसे इंश्योर किया जा रहा है। इसी तरह जो तैयारशुदा माल होता है उसकी बरामदाद और ड्यूटीज में किस तरह अस्तस्ना दी जा रही है, वो जो कि रॉ मटेरियल एक होता है और उसके साथ साथ जो बनकर मुकम्मल होकर एक्सपोर्ट चीजें हो रही हैं उस तरह कैसे ड्यूटी। इसी तरह तिजारत दोस्त जो कस्टम्स का तरीका है, जो हमने ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए हैं मुल्कों के साथ, उसको फैसिलिटेट करके वन विंडो ऑपरेशन के जरिए तमाम इन्वेस्टमेंट्स को इंश्योर किया जा रहा है। इसी तरह जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह इंश्योर किया जाए, और जो कार्बन क्रेडिट की मार्केट है जिस तरह क्लाइमेट चेंज के अंदर और स्मार्ट एग्रीकल्चर के अंदर हमने देखा, और आपने देखा होगा कि किस तरह शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे, उन्होंने फ्लड्स जब आया, जब सैलाब आए, उसके बावजूद बम्पर क्रॉप जो था वो इंश्योर किया। एग्रीकल्चर के अंदर जो ट्यूबवेल्स थे, जो किसान पैकेज था जो इस वक्त अमल में है, इम्प्लीमेंटेशन में है, उसी तरह वही सब्सिडीज़ को बरकरार रखने की जो IMF इजाज़त भी देता है और उसमें इजाफे का इसमें एडिशन की गई है। तालीम के अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ, प्राइमरी के अंदर, सेकेंडरी के अंदर और टर्शरी के अंदर किस तरह प्रोग्राम्स का आगाज़ किया जाएगा, और टारगेटेड एजुकेशन सब्सिडी जैसे पीफ प्रोग्राम शहबाज शरीफ साहब का था पंजाब के अंदर, उसको पूरे पाकिस्तान के अंदर लैपटॉप स्कॉलरशिप पीफ प्रोग्राम को किस तरह इंश्योर किया जाए। इसी तरह हेल्थ का, प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ और टर्शरी हेल्थ, इसी तरह PKLI की जो फैसिलिटी है, हार्ट कार्डियोलॉजी, किडनी की जो फैसिलिटी है, उसको किस तरह पूरी पाकिस्तान में इंश्योर किया जाए। तो ये जो मंशूर है, जैसे मैंने आपको पहले कहा, ये डिजिटली भी मौजूद है। हर नौजवान जब भी किसी जमात को वोट दे तो ये सोच कर दे कि उसका वोट पाकिस्तान को नफरत, पाकिस्तान को जो 4-4.5 साल इस मुल्क के अंदर हुआ, ये मुझे यकीन है, और इलेक्शन कमीशन का डेटा भी ये कहता है कि 2018 में जो प्रोपोर्शन ऑफ यूथ थी जिसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दिया, वो तमाम जमातों से ज्यादा थी। ये एक परसेप्शन क्रिएट कर दी गई कि यूथ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं है, और इसका आपने सबूत देखा जब नवाज शरीफ साहब जलसों में कहते हैं कि 30 साल से कम उम्र के बच्चे तो पूरा जलसा हाथ उठाता है। और मैं आज भी ये यकीन रखती हूं कि 18 में RTS को बिठाकर एक जमात को मुसल्लत किया गया जो पाकिस्तान की अवाम और इन अंधेरों का, इस मईशत की तबाही का और इस अफरा तफरी का, इस नफरत का बाइस बना। मुल्क को दिवालिये के करीब जाकर मुल्क का दिवालिया करके गए थे ये लोग,
جس کو شہباز شریف صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون نے سنبھالا دیا PDM کی گورنمنٹ میں. اور میں آخر میں یہ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے, کوئی ایسا, چاہے وہ ولنریبل کمیونٹیز ہوں, چائلڈ رائٹس ہوں, ہیومن رائٹس ہوں, ٹرانسجینڈر رائٹس ہوں, چاہے وہ پاپولیشن مینجمنٹ ہو, چاہے وہ کلائمیٹ چینج مینجمنٹ ہو, چاہے وہ فارمرز مینجمنٹ ہو, چاہے وہ ایجوکیشن ہو, ہیلتھ ہو, اکانومی ہو, مفصل چارٹر اور عہد نامہ پاکستان کی عوام کے ساتھ انہی وعدوں کی طرح جو 13 میں کیے تھے تو پورے کیے, 18 میں کیے تو RTS کو بٹھا کر ایک شخص کو مسلط کیا گیا, ورنہ پاکستان آج اس حالت میں نہ ہوتا. ترقی ہوتی, خوشحالی ہوتی, ملک 6.1% کے اوپر ترقی کر رہا تھا 18 میں, آج ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا, ملک کی ترقی کو روک دیا. لیکن انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح پاکستان مسلم لیگ نون آپ کے ووٹ کی عزت بھی کرے گی, آپ کو ریلیف دے گی, سستی بجلی, سستی گیس, ملک میں مہنگائی کی کمی اور جو مسائل ہیں ملک کے, انشاءاللہ نواز شریف کی قیادت میں صدر پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب نے جس طرح پنجاب کی خدمت کی, پنجاب اس کی گواہی دیتا ہے. پورے پاکستان میں یہ مناظرہ اور یہ اس قسم کے سیاسی سلوگنز تو ہو سکتے ہیں, لیکن اصل کارکردگی وہ ہوتی ہے جو ڈاکیومنٹڈ ہو, جو پاکستان کی عوام گواہی دے رہی ہو, جو منصوبے گواہی دے رہے ہوں. اس لیے 8 فروری کو جب آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں تو پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جس کا پاسٹ ریکارڈ, پرفارمنس ریکارڈ, چور چور کے نعرے لگائے, دنیا کی عدالتوں سے گواہی آئی کہ کوئی کرپشن نہیں ہوئی, کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی, سب جھوٹ تھا, سب فریب تھا, سب ایک تاثر تھا, ایک پرسیپشن کو کریٹ کیا گیا مصنوعی طور پہ. لیکن پاکستان کی عوام آج یہ جانتی ہے کہ ایک ایک پیسہ پاکستان کی عوام کا امانت سمجھ کر ان کی خدمت میں استعمال ہوا. اسی طرح جو ٹریک ریکارڈ ڈیلیوری اور پرفارمنس کا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. کہا تھا مہنگائی ختم کریں گے, مہنگائی کو 20%, 18% سے 2.4% کھانے پینے کی مہنگائی کو ختم کر کے گئے تھے اور 3.4 اور 6% پر لے کر آئے تھے. کہا تھا CPEC کے منصوبے دیں گے, CPEC کے منصوبے مکمل. تاریخی ڈیولپمنٹ سرج 2013 سے 18 میں سازشوں کے باوجود پاکستان کی عوام کو دے کر گئے تھے. انشاءاللہ ہم پرعزم ہیں پاکستان کی عوام کے ساتھ مل کے, پاکستان کے نوجوان کے ساتھ مل کے, پاکستان کی خواتین کے ساتھ مل کے, پاکستان کے بچوں کے ساتھ مل کے, پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے, پاکستان کے ہر اس شعبے سے تعلق رکھنے والے ہر سٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کے دوبارہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی پٹری پہ لائیں گے. آج ہمارا اختتامی جلسہ قصور میں ہوگا. میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم نواز شریف صاحبہ اور حمزہ شہباز شریف صاحب قصور میں ایک جلسہ عام سے خطاب کریں گے انشاءاللہ. کھڈیا میں ملک احمد صاحب اس جلسے کی میزبانی کر رہے ہیں اور یہ ہمارا آخری جلسہ ہوگا انشاءاللہ, مہم کا آخری جلسہ ہوگا. عوام کے ساتھ رابطہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہمیشہ رہتا ہے, رہے گا, اور آپ کے ووٹ کی طاقت سے انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی عوام کی خدمت کرے گی اور پاکستان کو دوبارہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ ڈالے گی. مریم صاحب بتائیے گا کہ آپ نے ابھی جیسا کہ بتایا کہ ہر شعبے کے لیے مسلم لیگ نون نے اپنے مشور میں کچھ نہ کچھ رکھا ہے. صحافیوں کے لیے نگران حکومت نے ایک ہاؤسنگ پلان کا اعلان کیا ہے, لیکن اس میں لاہور پریس کلب کو بائی پاس کیا گیا اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی آج اس پہ اسٹے آ گیا. تو نون لیگ کی حکومت جب آئے گی تو یہ میں آپ کو بتاؤں یہ نگران حکومت نے نہیں کیا. یہ نواز شریف صاحب نے اپنی پہلی گورنمنٹ کے ٹینیور میں صحافی برادری کے لیے, میڈیا ورکرز کے لیے ہاؤسنگ سکیمز کے اندر کوٹا رکھا تھا, اور پھر ایک آگے جا کر ان کی ہاؤسنگ سکیمز بھی الاٹ کی تھی. یہ محمد نواز شریف صاحب کا تحفہ تھا. پھر شہباز شریف صاحب نے اس کو پنجاب میں کنٹینیو کیا, اور یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ اسی سلسلے کو امپلیمنٹ کر رہی تھی. میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہر شعبے کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ نہیں ہے, بہت کچھ ہے, اور انشاءاللہ ہم صحافی برادری کے لیے بھی جو آپ نے بات کی اس کو بھی دیکھیں گے. اور میں نے یہ جب میں ابھی 16 ماہ کی گورنمنٹ میں تھی, میرے سامنے یہ فائل آئی تھی, اب آپ نے سوال کر لیا تو میں آپ کو بتاؤں, اور اس کے اندر بہت ساری ڈسکرپنسیز تھیں, بہت ساری, کیونکہ پچھلے حکومت میں لفافہ صحافیوں کا آپ لوگوں پر الزام تو لگتا رہا,
مطلب آپ لوگ بھی اس الزام سے استثنا نہیں تھے. ہر شخص کے اوپر الزام لگا. 4 سال جب نکموں کی حکومت تھی تو انہوں نے آپ پہ بھی لفافہ صحافی ہونے کا صحافیوں پہ بھی الزامات لگائے. تو اس میں بہت ہی ڈسکرپنسی تھی. وہ پروسیس ٹرانسپیرنٹ نہیں تھا. جن لوگوں کو الاٹمنٹس ہوئی ہوئی تھیں اور کچھ لوگ تو صحافی ڈیفینیشن کے اندر بھی نہیں آتے تھے, تو میں نے اس کو پینڈنگ کیا. اس لیے انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوں گے 8 فروری کو آپ کے ووٹ سے, RTS کو بٹھا کر نہیں, انشاءاللہ جو آپ نے جم غفیر دیکھا ہے, عوام کا سمندر دیکھا ہے, وہی لوگ ووٹ ڈالیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ ووٹ کے ذریعے جو عوام کا فیصلہ ہوگا اس کے ساتھ خدمت کے لیے تیار ہے. اچھا میڈم یقیناً ہمارے سامنے بہت بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوئے ہیں جس میں کلائمیٹ چینج ایک بہت بڑا ایشو اور اس سے ظاہر سے پہلے متاثر ہو چکا ہے, اور اب شاید انتظار ہے کہ اگلا ٹارگٹ پنجاب وہ پوری دنیا سے متاثر ہو رہی ہے. کوئی بینک بھی بنایا مسلم لیگ نون نے, اس پر کتنا ٹارگٹ آپ نے سیٹ کیا ہے کہ کتنے عرصے میں اس چیز کو آپ نے کس جوش کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے؟ بالکل جی, کلائمیٹ چینج ایک ایسا مسئلہ ہے الفت بھائی جو گوادر میں بیٹھے ہوئے غریب لوگ ہوں, چاہے وہ سندھ میں بیٹھے ہوئے غریب لوگ ہوں, چاہے وہ AJK میں ہوں, GB میں ہوں, اور غریب نہیں, ہر شہری ہر پاکستانی اس سے متاثر ہے. اور آپ نے جو کلائمیٹ چینج کی بات کی, چاہے اس میں اسموگ ہو, چاہے اس میں ایئر کوالٹی ہو, چاہے اس میں ہمارے جو فارسٹ ریسورسز ہیں, ہمارے جو ویٹ لینڈس کے ریسورسز ہیں, ہماری جو بایو ڈائیورسٹی ہے, ہماری جو وائلڈ لائف ہے, اور جو سب سے زیادہ جو ہماری لینڈ پلاننگ ہے اور جو ہماری کنسٹرکشن ہے, اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں, جو ہم نے اس حالیہ سیلاب میں دیکھا کہ ہر کوئی اس سے متاثر ہوا. ہم نے اسموگ میں دیکھا کہ ہر کوئی اس سے متاثر ہوا, چاہے اس کا گھر DHA میں ہے یا چاہے اس کا گھر کچی آبادی میں ہے. ایک ہی طرح سے ایئر کوالٹی جو ہے وہ سب کو, یہ ایک شیئرڈ ایٹماسفیئر ہوتا ہے, شیئرڈ ایکو سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر تمام لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون نے, آپ نے سوال کیا کہ ایک بہت ہی مفصل اس میں منشور میں بھی اس کا حل دیا ہے, ان تمام چیزوں کا, انٹیگریٹڈ واٹر مینجمنٹ کا, ایگریکلچر کے اندر, اسمارٹ ایگریکلچر کے اندر, کلائمیٹ چینج کے اندر, کاربن کریڈٹس کے اندر, ایک پورا جو کلائمیٹ فنڈ ہے اس کے اندر لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ہے, انشور کیا ہے پہلے بھی 16 ماہ میں. اسی طرح مسلم لیگ نون نے بھی کلائمیٹ چینج ونگ, جس طرح باقی سارے ونگز ہیں, اسی اہمیت کے ساتھ, اسی امپورٹنس کے ساتھ یہ ایک ونگ پریزیڈنٹ پاکستان مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب نے کانسٹیٹیوٹ کیا. وہ انشاءاللہ میں اناؤنس بھی کروں گی, اور اس ونگ کے اندر تمام وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہوں گی جو اس منشور کے اندر وعدے ہیں ان کو کس طرح پورا کیا جائے. یہ بتا دیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے آنے سے آج تک جو ہے تمام اداروں کی سپورٹ آپ کو حاصل رہی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ جو ہے ایک واضح اکثریت حاصل نہیں کرتے, کوئی اور جماعت بھی آپ کے ساتھ آتی ہے, تو آپ اس کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہوئے ان کے ساتھ مل کے حکومت سازی میں. میرے خیال میں لودھی صاحب آپ کا اچھا سوال ہے, لیکن اس سوال کا جواب آپ کو 8 فروری کو پاکستان کی عوام دے گی. اگر میں دوں گی تو قبل از وقت ہوگا. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف جب سے واپس آئے ہیں, چاہے وہ 21 اکتوبر کا جلسہ ہو, چاہے وہ ابھی ہم نے 19 جلسے کیے ہیں, آج ہمارا 20واں جلسہ ہے جو قصور میں ہونے جا رہا ہے. پھر آپ نے جو بات کی, میں تھوڑی سی اس سے ہمبلی ڈس ایگری کروں گی. اگر کسی چیز کی سپورٹ نواز شریف صاحب کو ہے تو وہ یہ جلسے گواہی دیتے ہیں کہ وہ پاکستان کی عوام ہے. آج پاکستان کی عوام یہ سمجھتی ہے کہ نواز شریف کو اپنے منصب سے ہٹانا 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو وہ ایک سازش تھی, اور وہ سازش صرف پاکستان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں تھی بلکہ پاکستان کی عوام کے ساتھ تھی. اور اس سازش کی گواہی جو ہے اور عوام کی جو مشکل ہے وہ پاکستان کی عوام جانتی ہے. لیکن پاکستان کی عوام کی سپورٹ کے ساتھ, پاکستان کی عوام کے ووٹ کے ساتھ 8 فروری کو انشاءاللہ جو بھی فیصلہ پاکستان کی عوام کا ہوگا اور وہ مسلم لیگ نون کے حق میں ہوگا. مریم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے شروع میں بھی ذکر کیا اور ابھی بھی کہا کہ مسلم لیگ نون نے اپنی کیمپین بھرپور طریقے سے چلائی, پنجاب میں گئی, ساؤتھ پنجاب, KPK, بلوچستان, لیکن ایک بھی جلسہ سندھ میں نہیں کیا میاں نواز شریف صاحب نے, اس کی کیا وجہ؟ سندھ میں ہمارا الائنس ہے, ایک تو MQM کے ساتھ آپ کو موجود پتہ ہے, اور لیکن جو سندھ کی ہمارا چیپٹر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا, جو بشیر میمن صاحب جس کو ہیڈ کرتے ہیں, وہ شہباز شریف صاحب خود
गए 2-3 दफ़ा, जब टिकट्स और पार्लियामेंट्री बोर्ड्स का भी प्रोसेस था, सारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, तो वहाँ हमारी बहुत ही मुतहरिक है जो हमारा चैप्टर है सिंध में। लेकिन हम ये समझते हैं कि इंशाल्लाह इलेक्शंस के बाद हम एक भरपूर तरीके से सिंध में आगाज़ करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी का भी और नुमाइंदगी का भी। अच्छा नजीम साहब, मुल्क का सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो है वो इंसाफ का है, जिसका नवाज शरीफ साहब हर जलसे में, क्योंकि वो भी इसी से मुताबिक होता है, और दीगर जो तमाम जमातें किसी न किसी तरह उन फैसलों के जरिए किसी को निकाला गया या किसी को लाया गया, वो फैसलों के जरिए आता है। उसका एक तो आपने मंशूर में शामिल नहीं किया, एक सबसे बड़ा बजट उस जो अदलिया को दे रहे हैं ना, तो उसको आपने किस तरह ठीक करना वो शामिल किया, और आपका जो मुखालिफ जमातें हैं वो आप पर ये इल्जाम लगाती कि आपके जलसों में सरकारी मुलाजमीन को लाया जाता है, किया जाता, उसका इलेक्शन कमीशन ने भी पहले तो मुझे कोई एक ऐसा भी इलेक्शन का नोटिस हमें नहीं मिला। हाँ, इलेक्शन कमीशन को आपको मिला है तो दे दें, उसको हम जवाब देंगे। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सरकारी अफसरों की जरूरत नहीं है। नहीं, मुखालफीन कहते रहे, आपको मुखालफीन की बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मुखालफीन तो बड़ा कुछ कहते रहे हैं इस साल में, वो मुखालफीन का कहना ही हमें ले बैठा है पाकिस्तान की आवाम को। दूसरी बात, आपने शायद मंशूर पढ़ा नहीं, इसके अंदर पूरा एक चैप्टर है जो लेजिस्लेशन, जुडिशल रिफॉर्म, गवर्नेंस रिफॉर्म और लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म, वो तमाम 4 टीयर्स के ऊपर, और सबसे बड़ा चैप्टर इस मंशूर का जो पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नून का मंशूर है, उसका सबसे बड़ा चैप्टर जो है वो इंसाफ की फरहमी, अदलिया की एफिशिएंसी, और किस तरह डिफरेंट टीयर्स ऑफ जो कोर्ट्स हैं और इंसाफ जो पाकिस्तान की आवाम जिसमें डिले आता है, उसके अंदर टाइम लिमिट्स के साथ इसको इंश्योर किया गया है। फिर बजटरी और उनका डिजिटल होना, उनका इलेक्ट्रॉनिक होना, फाइलिंग का एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक होना, उसको इंश्योर किया गया। मेरे ख्याल में आपने वो मंशूर का हिस्सा पढ़ा नहीं है, वो मैं आपकी ये कॉपी भी आपको दूंगी, और आपके सामने ये है कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, जुडिशरी, गवर्नेंस, लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म, और इसके अंदर बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जो हमने आगे का लाएअमल दिया है, वो आप ही के सवाल का जवाब है कि किस तरह आप अवाम को सस्ता और फौरी इंसाफ फरहाम करने को यकीनी बनाया गया है। इसी तरह लीगल सिस्टम की जितनी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर एक फौरी इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए, इसी तरह जो स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी हैं जो डिले करती हैं फौरी इंसाफ को पहुंचाने में, उसको एड्रेस किया गया है। और फिर किस तरह इफेक्टिव, फेयर एंड टाइमली प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक, लेबोरेटरीज, क्योंकि डिले वो सबूतों और एविडेंस के ऊपर उसके ऊपर आता है, उसको किस तरह इंश्योर करने के लिए अदलिया के लेवल के ऊपर भी फैसिलिटेट करने का एक प्लान है। फिर किस तरह लीगल जो इंक्लूसिविटी इनिशिएटिव है, जहां जहां वकला की कैपेसिटी बिल्डिंग और उनकी फैसिलिटेशन के लिए, फिर प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर जिसको कहते हैं, उसको मुतारिफ कराया गया है। फिर डेफेमेशन लॉ को किस तरह एक्सपेडाइट करना है जो उसमें प्रॉब्लम है। फिर किस तरह आपने डिटरिंग ऑफ जो आपके इंटेंशनड परसूट्स हैं उनको कैसे जल्दी करने के लिए और फौरी करने के लिए वो डाला गया। ये कॉपी मैं आपके लिए छोड़ती जाऊंगी। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मंशूर का सबसे बड़ा चैप्टर है, जिसको आपने कहा कि हमने टच ही नहीं किया। आपने वो ऐड देखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का? चेक प्लीज, सो चेक प्लीज। आपको भी उनको भी तलब किया, तो अब तक का स्टेटस क्या है? मैं अताउल्लाह तालर साहब पे आते से पहले जरूर जवाब दूंगी, मगर मैं भाई के लिए एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ई कोर्ट्स का इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। फिर ट्रांसपेरेंसी थ्रू लाइव कोर्ट प्रोसीडिंग जिसको शुरू किया गया चीफ जस्टिस के साथ उसको तमाम कोर्ट्स के लेवल के ऊपर, और इसी तरह जो फैमिली और चाइल्ड कस्टडी लॉज के डिलेज हैं उनको भी इसके अंदर इंश्योर किया गया है। और फिर इंडक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ जजेस को किस तरह मोर ट्रांसपेरेंट और मोर मेरिट बेस्ड हो, वो भी मौजूद है। उल्फत साहब के पास इसकी हाईलाइट्स भी हैं, वो बार बार दिखा रहे हैं, वो इनको आप प्लीज दे दें। अता तारड़ साहब ने जो चीजें की हैं वो आपके सामने सबूतों के साथ उन्होंने पेश किया। ये वोट पे पहरा 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने अपने हलकों में देना है, इसलिए आप सब इस वोट को अपनी अमानत समझकर इस्तेमाल करें और इसी से इंशाअल्लाह पाकिस्तान में वो तब्दीली जिसका नवाज शरीफ साहब ने आपसे वादा किया है वो आएगी। ये उल्फत साहब बारी 2017 में मुल्क के हालात बेहतर थे, मैशत बेहतर थी,
PTI نے 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर का जो है वो ऐलान किया, 2022 तक वो ना दे सके। 16 माह की आपकी हुकूमत आई, मुल्क डिफॉल्ट होने से आपने कहा बचाया, और अभी भी आप यही दावे कर रहे हैं कि माशी तौर पर मुल्क बहुत कमजोर है। तो आपकी हुकूमत बनती तो आप 1 करोड़ नौकरियां कैसे देंगे, माइशत ठीक करेंगे या नौकरियां देंगे? मैम, मेरा ख्याल है प्रेस टॉक ही नहीं सुनी जो मैं इतने अरसे से आपको, मेरा ख्याल है इस वक्त 45 मिनट हो गए भाई मेरा सुबह सुबह उठ के आया है, मगर मैं दोबारा आपको बताती हूँ क्योंकि ये बड़ा अच्छा सवाल है और सीरियस सवाल है। मेरा ख्याल था मैंने पूरी प्रेस टॉक ही इस पे की है। बात यह है कि पहला बात तो ये जो जमात वादा करती है उस जमात, देखिए ना, आप किसी को नौकरी पे, ड्राइवर को भी नौकरी पे रखते हैं तो आप क्या कहते हैं, पहले नौकरी कहाँ की है, किसके पास की है, किधर गाड़ी चलाते रहे हो, छोटी चलाते रहे हो, बड़ी चलाते रहे हो, ट्रक चलाते रहे हो, क्या एक्सपीरियंस है, ये कहते हैं ना। फिर आप अगर कोई जानने वाला हो कि जिसके पास उसने नौकरी की हो तो उससे पूछते हैं कैसा ड्राइवर है। यही होता है, घर में बावर्ची रखें, घर में कोई अगर कॉर्पोरेट सेक्टर है वो अपनी इंडक्शन कर रहा हो, अपना ह्यूमन रिसोर्स रख रहा हो तो उसके आगे CV होता है, वो मिलता नहीं है पहले, वो शख्स से पहले मिलते नहीं है, पहले आप CV के जरिए अपनी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं। ये है मुस्लिम लीग नून का CV। इसके अंदर जितने जितने दौर मुस्लिम लीग नून के गुजरे हैं, उनके वादे और उनकी परफॉर्मेंस, उनकी डिलीवरी, फिर वादा, पिछले की अकाउंटेबिलिटी और अगला वादा, इसमें वो तमाम चीज़ें दर्ज हैं कि हम जो वादे कर रहे हैं वो वादे नहीं कर रहे, वो दावे नहीं कर रहे, वो हम अहद कर रहे हैं कि हम इंशाल्लाह करेंगे जैसे पहले किया। 1 करोड़ नौकरी का, वो आपको याद है कि इमरान खान साहब की पहली स्पीच थी तो तस्वीरें दिखाई गई कि इतने लोग स्टंटेड बच्चे हैं पाकिस्तान में, और पूरे पाकिस्तान को स्टंटेड समझ लिया इमरान खान साहब ने। तो 1 करोड़ नौकरी का जो वादा किया है उसको इन्वेस्टमेंट लेड इकोनॉमी, ग्रोथ लेड इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर लेड इकोनॉमी, जिसमें बिजली के मंसूबे, गैस के मंसूबे, कम्युनिकेशन का एक पूरा मुफस्सल ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का प्लान है। और यही वो तरीके होते हैं जिससे नौकरियां देती हैं। नौकरियां सरकार नहीं देती, नौकरियां मुल्क की तरक्की देती है, नौकरियां मुल्क के मंसूबे देते हैं, नौकरियां मुल्क के अंदर जो काम हो रहे होते हैं, सड़कें बन रही होती हैं, स्कूल बन रहे होते हैं, हस्पताल बन रहे होते हैं, वहाँ मजदूर को रोजगार मिलता है, वहाँ फिर जब वो बन जाती हैं एंड प्रोडक्ट में वहाँ नौजवान को रोजगार मिलता है। और यही तरीका होता है, यही दूसरे मुल्कों में भी तरीका होता है कि खाली जबानी 1 करोड़ नौकरी नहीं देते बल्कि वो मौके फराहम करते हैं जिससे वो नौकरियां मिलें। इसमें ख़वातीन का एक पूरा चैप्टर शामिल किया गया है। मेरा आखिरी सवाल, क्या मुस्लिम लीग नून तारीख रकम करने जा रही है कि पंजाब की वज़ीर आला किसी खातून को बनाने जा रही है? इसका फैसला पाकिस्तान और पंजाब की आवाम करेगी और मुस्लिम लीग नून करेगी। भाई आप लोग का क्या मसला है? आप लोग कितना नोटिस करते हो ये कैमरा मैन, आप लोग कितना शोर करते हो उसके पीछे, ये क्या तरीका है? कंप्लेंट करना अच्छा लगता है लेकिन ये कोई तरीका नहीं। उस दिन आपने शबाज साहब के साथ बहस की है, मुसलसल एक जो है वो शोर हो रहा होता है कैमरे के पीछे, क्यों कर रहे हैं? एक बंदे को क्या एक दफा नहीं, 10,000 दफा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, क्या करें यार, ख्याल करना बस आइंदा ख्याल करो। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।